علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عیدین کے پڑھانے اور پڑھنے کے لیے اخبار معصومین علیہ السلام، حصے دوم، مسائل الشریعہ اردو ترجمہ مسائل الشیعہ۔ سما بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان امامین علیہ السلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے نماز عید کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا تمام شہروں میں پڑھی جائے گی سوائے و مقام منا عید الاضحیٰ کے دن، کیونکہ وہاں اس دن نہ نماز ہے اور نہ تکبیر۔ مسائل الشریعہ اردو ترجمہ مسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 93 حدیث 4۔ مؤلف سرکار خر عاملی، ترجمہ علامہ الشیخ محمد حسین نجفی پاکستانی۔ امام بقیہ حدیث من لا یحضر الفقی سے پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ ہو من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1453۔ جمیل بن دراج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا نماز عیدین فریضہ ہے اور نماز کسوف بھی فریضہ ہے، یعنی یہ دونوں چھوٹے فریضے ہیں اور چھوٹے فریضے حدیث کی روایت کے بنا پر سنت ہے۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1454۔ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا نماز عیدین امام کے ساتھ سنت ہے، اور اس دن اور ان دونوں نمازوں کے قبل یا ان کے زوال تک کوئی نماز نہیں ہے، اور نماز عید کا واجب ہونا یہ ہے امام عادل کے ساتھ ہو تب واجب ہے۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1455۔ اسما بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عیدین کی نماز بغیر امام کی معیت کی نہیں ہوتی، ویسے اگر تم تنہا پڑھو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1456۔ زرارہ بن عیون نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ یوم فطر اور یوم اضحیٰ کی نماز بغیر امام کی نہیں ہے۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1457۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز اضحیٰ اور نماز فطر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں 2 رکعتیں پڑھو، خواہ جماعت کے ساتھ ہو خواہ بغیر جماعت کے، اور 7 اور 5 تکبیریں کہو۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1458۔ منصور بن حازم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ میرے پدر بزرگوار ایک مرتبہ یوم اضحیٰ پر بیمار تھے، تو آپ نے اپنے گھر ہی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور قربانی کی۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1459۔ اور جعفر بن بشیر نے عبداللہ بن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عیدین میں لوگوں کے ساتھ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے اور جو خوشبو ہو وہ لگائے اور اپنے گھر میں نماز پڑھے جیسا کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1460۔ ہارون بن حمزہ غنوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا یوم فطر اور یوم اضحیٰ کو نماز پڑھنے صحرا کی طرف جانا اچھا ہے، اگر کوئی شخص جا سکے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی رائے کیا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور صحرا کی طرف نہ جا سکے تو کیا وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ واجب نہیں ہے۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1461۔ ابن مغیرہ نے قاسم بن ولید سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے غسل یوم اضحیٰ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ سوائے مینا کے اور کہیں واجب نہیں ہے۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1462۔ اور روایت کی گئی کہ غسل عیدین سنت ہے۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1463۔ حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب سے دریافت کیا کہ کیا عورت کے لیے یوم جمعہ، عید الفطر اور عید اضحیٰ اور عرفہ کا غسل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے لیے بھی ہر غسل ہے۔ اور یہ ایک سنت رائج ہے کہ یوم فطر انسان نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھائے اور یوم اضحیٰ نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھائے۔ من لا یحضر الفقی حدیث نمبر 1464۔ حضرت علی علیہ السلام یوم فطر نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لیا کرتے تھے
اور یوم اضحیٰ نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھاتے تھے جب تک کہ جانور ذبح نہ کر لیں۔ من لا یلفقی، حدیث نمبر 1465۔ حریث نے زرارہ سے انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بات کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نماز کے لیے یوم فطر نہ نکلو جب تک کہ کچھ کھا نہ لو، اور یوم اضحیٰ کچھ نہ کھاؤ جب تک کہ اپنی کی بھی قربانی کا گوشت نہ کھا لو، اور قربانی کا جانور تمہاری استطاعت پر ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو معذور ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین اسلام یوم اضحیٰ اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ اپنی کی ہوئی قربانی کا گوشت نہ کھا لیتے، اور یوم الفطر اس وقت تک نماز کے لیے نہ جاتے جب تک کچھ کھا نہ لیں اور فطرہ نہ ادا کر لیں۔ پھر آپ نے فرمایا اسی طرح ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ من لا یلفقی، حدیث نمبر 1466۔ حفظ بن غیاث نے حضرت امام جعفر ابن محمد علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام اہل دیار و امصار پر یہ سنت ہے کہ وہ عیدین کی نماز کے لیے اپنی آبادی سے باہر کہیں نکلیں سوائے اہل مکہ کے، اس لیے کہ وہ مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے۔ من لا یحضر الفقی، حدیث نمبر 1467۔ اور علی بن رعاب نے ابو وسیط سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نامناسب ہے کہ عیدین کی نماز کسی چھت دار مسجد میں یا کسی مکان میں پڑھی جائے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ صحرا میں یا کسی کھلی جگہ پڑھی جائے۔ من لا یحضر الفقی، حدیث نمبر 1468۔ حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے بات کی ہے کہ جب آپ نماز فطر یا نماز اضحیٰ کے لیے نکلتے تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی فرش یا چٹائی لانے کو منع کر دیتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو اوپر آسمان ہوتا اور آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیا کرتے۔ من لا یحضر الفقی، حدیث نمبر 1469۔ اسماعیل بن جعفر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات کی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ کی رائے میں نماز عیدین کے لیے اذان و اقامت ہے؟ آپ نے فرمایا ان دونوں میں اذان و اقامت نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ الصلاۃ الصلاۃ کی منادی کی جائے گی، اور ان دونوں میں ممبر بھی نہیں، اور ممبر اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جاتا، بلکہ امام کے لیے مٹی سے ممبر کے مشابہ ایک بلند جگہ بنا دی جاتی ہے، اور وہ اس پر کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو خطبہ دیتا ہے، پھر اتر آتا ہے۔ من لا یلفقی، حدیث نمبر 1472۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا سا ڈنڈا تھا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، جس پر آپ ٹیک لگایا کرتے اور عیدین میں اس کو نکالتے اور اس کو قبلے کی رخ سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھتے۔ من لا یلفقی، حدیث نمبر 1474۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ قول خدا قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے زکوٰۃ ادا کر دی، سورہ اعلیٰ 14 کے متعلق دریافت کیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے جس نے فطرہ نکال دیا۔ پھر عرض کیا گیا کہ وہ ذکرہ اس میں رب ہی فصلہ، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جو عیدگاہ کے لیے نکلے اور نماز پڑھے۔ من لا یحضر الفقی، حدیث نمبر 1475۔ اور سکونی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تو جس راستے سے جاتے پھر اس راستے سے واپس نہیں آتے، بلکہ دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ من لا یحضر الفقی، حدیث نمبر 1476۔ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ عید کے دن جب تمہارا کوچ کا ارادہ ہو اور فجر نمودار ہو جائے تو تم جس شہر میں ہو وہاں سے نہ نکلو جب تک وہاں کی عید کی نماز میں شریک نہ ہو لو۔ من لا یلفقی، حدیث نمبر 1478۔ جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ماہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اہل ایمان اپنے اپنے انعام اور جائزے کے لیے چلو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا انعام ان بادشاہوں کے انعام جیسا نہیں ہے، پھر فرمایا یہ دن انعام اور جائزے کا ہے۔
ملا الفقی حدیث نمبر 1480 حضرت امام محمد باقر السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عید بھی آتی ہے کا عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ اس میں آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حق دوسرے کے قبضے میں ہے، اور نماز عیدین 2 رکعت ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نہ ان دونوں رکعتوں کے پہلے کوئی شے ہے اور نہ ان کے بعد، اور یہ 2 رکعتیں صرف امام کے ساتھ باجماعت پڑھی جائیں گی، اور جو امام کو کسی جماعت میں نہ پا سکے تو نہ اس کے لیے نماز ہے اور نہ اس کی قضا ہے، اور یہ ان دونوں کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ ان دونوں کی اذان تو بس طلوع آفتاب ہے۔ امام نماز شروع کرے گا تو ایک تکبیر کہے گا، پھر سورہ الحمد اور سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی قرأت کرے گا، پھر 5 تکبیریں کہے گا اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان خود پڑھے گا۔ 7ویں تکبیر پر رکوع میں جائے گا، اس کے بعد 2 سجدے کرے گا اور اب اٹھے گا، دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہے گا اور سورہ الحمد اور سورہ والشمس والضحیٰ کی قرأت کرے گا اور 4 تکبیریں قیام کے ساتھ کہے گا، پھر 5ویں تکبیر پر رکوع کرے گا۔ من لا یحضر الفقی جلد 1 صفحہ 286 تا 290۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، مترجم مولانا سید حسن امداد صاحب قبلہ، ممتاز الافاضل۔